اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہلوں یعنی مشرکین نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم تو تب ایمان لائیں گے ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے، ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، حالانکہ نشانیاں تو بے شمار پہلے وہ دیکھ چکے ہوئے تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح انہی کے قول کی مثل بات کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، جی ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ جو یقین کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے تو بہت نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، ان کے لیے بہت نشانیاں بیان ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتا، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نبوت کے متعلق بتا رہی ہیں تو ڈائریکٹ خود خدا ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا اور ہمیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں بتاتا؟ اگر ہمیں ڈائریکٹ بتا دے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ وہ واقعی خدا کی رسول اور نبی ہیں۔ ایسی بیہودہ اور لا یعنی باتیں وہ کرتے تھے، اگر ہم سے ڈائریکٹ بات کرے تب ہمیں یقین آ جائے گا کہ وہ نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، جی۔ یا پھر ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی جو ان کی نبوت کے اوپر دلالت کرے، یا پھر کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے۔ تو اس سے پہلے یہود اور نصارہ یا پچھلی امتوں کے جو کافر تھے انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ سرکشی، ہٹ دھرمی اور بیہودہ مطالبے کرتے تھے اپنے نبی سے، اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل انہی لوگوں کی دلوں کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، مشابہ ہو گئے ان کے دل، ہمیں نشانیاں بیان کر چکے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، زمین سے کوئی چشمہ جاری کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے اندر اچانک بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں۔ ایسی بیہودہ باتیں کرتے تھے وہ۔ یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا دیں، یا اللہ فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہمارے اوپر گرا دیا جائے، یا اللہ فرشتوں کو ہمارے سامنے ظاہر کر دے، یا کھجوروں کے اور انگوروں کے باغوں کے اندر اچانک آپ نہریں جاری کر دیں، یا خدا ہم سے ڈائریکٹ بات چیت کرے اور ہمیں بتائے کہ یہ میرے نبی ہیں، جی۔ تو یا پھر آپ کے لیے سونے کا گھر بن جائے، گھر ہو، جی، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں، آسمان پر چڑھ جائیں، جی، اور مگر ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے گستاخ اور بے ادب، یہاں تک کہ ہمارے اوپر ایک کتاب نازل ہو جس کو ہم پڑھیں، آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک آپ کہہ دیجئے میرا رب
پاک ہے، میں تو صرف بشر اور رسول ہوں۔ تو یہ اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ خدا خود ہمیں آ کے کیوں نہیں بتاتا کہ آپ نبی ہیں، خدا خود ہمارے سامنے آئے یا فرشتوں کو ہمارے سامنے ظاہر کر دے یا اس آسمان کے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے۔ وہ خدا سے خوف نہیں کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو جس طرح مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے بیہودہ مطالبات کیے تھے، اسی طرح آپ لوگ پہلے پڑھ آئے ہیں، ہم نے قرآن کی تفسیر کے بیان میں یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ ایسے ہی مطالبات کیا کرتے تھے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جیسے انہوں نے میدان طیہ میں کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے جی، یا انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جیسا ان لوگوں کا خدا ہے، جو سامنے ظاہر ہو، جو سامنے پڑا ہوا ہو، ایک بت کی صورت میں ہو جی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو بالکل ظاہر نہ دیکھ لیں۔ تو ایسے ہی بیہودہ مطالبے جو ان سے ہیں وہ مشرکین کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل جو ان سے ہیں ان کے دلوں کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نشانی پیش کر دی تو وہ ایک اور مکلف اور انصاف پسند شخص کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے، ایک نشانی، اور وہ نشانی قرآن مجید ہے جو سب سے بڑی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلالت جو ان سے کرتی تھی کہ یہ خدا کی کتاب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نظیر یا مثال لانے سے آج تک ساری دنیا عاجز ہے کہ وہ اس قرآن کی ایک سورت 10 آیات، ایک آیت کی بھی نظیر یا مثال آج تک نہیں لا سکے جو ان سے ہیں جی۔ تو اصل میں ان کے لیے یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی تھیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں پیدا فرما دی ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک جو لوگ یقین کرنے والے تھے ان کے لیے تو بے شمار نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، اور جنہوں نے یقین نہیں کرنا وہ جتنے مرضی معجزات جن سے، بعض لوگ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر نبوت کی انہوں نے گواہی دی اور وہ ایمان لے آئے، اور بعض ایسی ہیں جو ساری عمر معجزے دیکھتے رہے، معجزوں پر معجزے دیکھتے مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان فرمائشی معجزات کو نازل کرنے سے یہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کو نازل فرما دیتا جو یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو علم تھا، اللہ کو علم تھا کہ وہ ان کے سارے مطالبے پورے کر دے، جو جو چیز یہ مانگ رہے ہیں نشانی کے لیے وہ ساری نشانیاں معجزات کے طور پر ان کے سامنے لے آئے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جی۔ تو جس قسم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کو پورا کرنے کے بعد ایک بات اور بھی ہے، اب جس قسم کے معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے ایک ایسپیکٹ اس کا اور بھی نکلتا ہے کہ جس قسم کے معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اس طرح کے معجزات چاہیے جی، پورا ایسے معجزات کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ پھر تو ایمان بالغیب رہا ہی نہ نا، بھئی خدا بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، فرشتے بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے، جو جو کچھ آپ کہتے چلے گئے وہ سارا، تو پھر ایمان بالغیب تو رہا ہی نہ وہاں پر، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔
یا عقل کا کوئی امتحان تو رہا ہی نہیں کہ عقل کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کرے، کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے اور خدا کو بھی دیکھ لیتے تو ایمان بالغیب کی جو شرط قرآن کریم کے اندر موجود ہے اس کی گنجائش ختم ہو جاتی، وہ نہ رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت ہے کہ جب کوئی قوم معجزے کی فرمائش کری اور اس کو وہ معجزہ دکھایا جائے اور اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہ لائے، پھر بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دینے کے لیے آسمان سے عذاب نازل کر دیتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ اگر کوئی معجزہ مانگے اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خدا پر ایمان نہ لائے تو اب خدا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے اپنا۔ اچھا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جو معجزے یہ مانگ رہے ہیں یہ لوگ، اگر میں وہ معجزے سارے ان کو دے دوں، دکھا دوں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ وعدہ کر چکا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا تھا کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے آسمان سے تم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، میرے محبوب کے ہوتے ہوئے تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی عادت ہی ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگے اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر خدا کا عذاب آتا ہے اور ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے صفحہ ہستی سے۔ اور اللہ یہ وعدہ پہلے کر چکا تھا کہ میں تم پر عذاب نازل کروں، تمہارے اندر تو میرے محبوب موجود ہیں، تمہارے اندر میرے محبوب موجود ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خدا کا وعدہ کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے وہ تمہارے اندر موجود ہے، تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے بھی جن معجزات کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، جو بےہودہ اور لا یعنی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے، وہ ان کو معجزات نہیں دکھائی جانے تھے، وہ نشانیاں نہیں دکھائی جانی تھی۔ جی، اب اگر ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد وہ ایمان نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرتا، کیونکہ وہ تو وعدہ کر چکا ہے کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے میں عذاب نازل نہیں کروں گا، تو پھر یہ اس کی سنت کے خلاف ہو جاتا، یہ اس کی سنت کے خلاف تھا، اور عذاب نازل کر دیتا تو یہ اس کے وعدے کے خلاف تھا۔ اگر عذاب نازل نہ کرتا تو اس کی سنت کے خلاف تھا کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگے اور پھر ایمان نہ لائے تو اس کو صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے، اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اب اگر عذاب نازل نہ کرتا تو یہ اس کی سنت کے خلاف تھا، اور اگر عذاب نازل کر دیتا تو پھر یہ اس کے وعدے کے خلاف تھا کہ اس نے تو وعدہ کیا کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر عذاب نہیں نازل ہوگا، نہیں آئے گا، جی، خلاف تھا۔ اور ویسے بھی جس کثرت کے ساتھ یہ لوگ معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، اگر اتنے معجزے نازل کرنے شروع کر دیے جاتے تو پھر معجزہ ہی نہ رہتا، پھر معجزہ ہی نہ رہتا۔
تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 کے اندر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہلوں مشرکوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے، ہمارے سامنے ڈائریکٹ ظاہر ہو جائے اور ہمیں خود آ کر بتائے کہ یہ میرے نبی ہیں، تو تب ہم مانیں گے۔ جی كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی۔